السلام علیکم، میں عمران لطیف اور آپ دیکھ رہے ہیں ایک دن چیف ایڈیٹر کے ساتھ۔ آج ہم بات کریں گے بڑا ہی انتہائی دل کو ہلا دینے والا دردناک ایک ایسا انسیڈنٹ ہوا ہے پنجاب میں۔ خیر انسیڈنٹ اس سے پہلے بھی ہوئے ہیں۔ 10 سالہ فرشتہ اسلام آباد میں، اور 2 سالہ زینب قصور میں، اور اب 14 سالہ عزیز فاطمہ۔ یہ جو عزیز فاطمہ ہے، اس کے والد نے 11 روز قبل تھانہ مکلوڈ گنج میں ایک اپلیکیشن گزاری کہ اس کی بیٹی اغوا ہو چکی ہے، اور وہاں پہ جو آئی او ہے اس کا نام ہے مقصود، تھانہ مکلوڈ گنج ڈسٹرکٹ بہاول نگر کی تحصیل منچن آباد کی میں بات کر رہا ہوں۔ اور انہوں نے 11 دن تک ایف آئی آر نہیں دی، اس لڑکی کا پتہ نہیں کیا، کیونکہ وہاں کی پولیس بغیر پیسے کے چلتی نہیں ہے۔ پنجاب کے اندر بہت سے ایسے ڈسٹرکٹ ہیں، المیہ ہی بگڑا ہوا ہے، ایسا نہیں کہ ہم پولیس پہ تنقید کرتے ہیں، حقیقت بھی کچھ ایسی ہے۔ 11 روز بعد جب اس بچی کی لاش مل جاتی ہے اور پتہ چلتا ہے کہ 4 لوگوں نے اس کے ساتھ گینگ ریپ کیا، اور اس کی لاش ایک ایسی جگہ پہ پھینکی جس کے قریبی علاقہ ہے، وہاں پہ حویلی لکھا، اور اس کے اندر پھینکنے کے بعد اس کے اوپر سے ٹریکٹر گزارے۔ اس قدر تشدد کی انتہا، درندگی کی انتہا کہ اس کے اوپر ٹریکٹر گزارے، اور وہ بچی کی میڈیکل رپورٹ بھی آ چکی ہے، اور اس کا والد آج بھی رو رہا ہے، اور آج بھی میری آج بات ہوئی ان سے، اس نے یہی کہا کہ 11 روز قبل اگر بہاول نگر پولیس کے کسی بھی بندے نے میری سنی ہوتی تو آج میری عزیز فاطمہ دنیا میں ہوتی۔ میرا دل کی دھڑکن تھی، وہ باپ آج بھی رو رہا ہے۔ میں بڑے افسوس کے ساتھ یہاں کے ذمہ داروں کے خلاف آواز بلند کر رہا ہوں، اور میں داد دیتا ہوں پیاس انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کے ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹر آفتاب نعیم بٹو، جو کہ ایک ہیومن رائٹس کے اوپر کام کرتے ہیں۔ انہوں نے وہاں پہ جا کے رپورٹ بھی کی، پیش کی ساری، اور پورا ان کے جو حالات تھے وہ سارے سامنے رکھے، اور پیاس انٹرنیشنل ہیومن رائٹس ہی اس کیس کو اٹھا کے لے کے آگے چل رہی ہے۔ لیکن سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ یہاں پہ جتنے بھی ڈی پی او صاحب جو ہیں وہ ظفر اللہ بزدار صاحب ہیں۔ اکثر تعصب یہ دیا جاتا ہے کہ وہ سی ایم بزدار کے کزن ہیں، اور وہاں پہ ایک ایس پی ہیں انویسٹیگیشن کے، جو زیادہ تر کرائم میں جو میرے تک غیر مصدقہ اطلاعات ہیں، جو لوگوں کو زیادہ تر وہ کہتے ہیں کہ ہاتھ رکھتے ہیں ذمہ داروں کے کہنے پہ، فاروق کمیانہ اس کا نام ہے۔ اور آئی او جو ہے، اس آئی او نے اس حد تک ظلم اور زیادتی کی کہ وہ باپ غریب تھا، اور اس کے پاس ایسا کچھ بھی نہیں تھا کہ وہ اپنی بیٹی کے لیے اس کو بطور رشوت دیتا، اور 11 دن تک وہ تھانے کے چکر لگاتا رہا۔ 11 دن کے بعد جب اس کی بچی کی لاش ملی تو پولیس حرکت میں آ گئی، میڈیا حرکت میں آ گیا، این جی اوز بھی حرکت میں آ گئی، سب آ گئی۔ لیکن یہ کب رکے گا؟ یہ زینب، یہ فاطمہ، یہ عزیز فاطمہ، یہ سارا کب رکے گا؟ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ رکے گا کب رکے گا۔ یہ تب رکے گا جب ہم اپنے حصے کا جہاد کریں گے۔ ہم اپنے اپنے حصے کا، اپنے اپنے ٹیبل پہ بیٹھ کے، ہم اپنے محلے میں بیٹھ کر، ہم اپنے شہر میں بیٹھ کر، ہم اپنا اپنا وہ محب الوطنی کا ہم ثبوت دیں گے، تب یہ کرائم، یہ جرم رکیں گے۔ ہوا کی بیٹی کو درندوں نے نوچا، ہوا کی بیٹی کے ساتھ گینگ ریپ ہوا۔ نہ صرف گینگ ریپ ہوا بلکہ اس بیچاری کو قتل کرنے کے بعد اس کے اوپر سے ٹریکٹر گزارا گیا، اس کی لاش نہیں پہچانی جا رہی۔ مطلب اس کے گھر میں کیا حال ہوگا، اس کی ماں کا، عزیز و اقارب کا اب کیا ہوگا؟ وہاں کے وڈیرے بیٹھیں گے، وہاں کے ایم این اے ایم پی ایس بیٹھیں گے، اور وہاں پر وہ بیٹھ کے کیا کریں گے؟ ان کو ڈرائیں گے، دھمکائیں گے، ان بیچاروں کو پیسے دیں گے، چپ کرا دیں گے۔ لیکن کیا میرا ایک سوال ہے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے کہ کیا آپ کی حکومت میں یہ پولیس کا قبلہ درست ہوگا؟ انعام غنی چینج ہوا، اس کو چینج ہونا چاہیے تھا۔ ابھی راؤ سردار علی خان آئے، میں امید رکھتا ہوں کہ راؤ سردار علی خان کو چاہیے کہ وہ ذاتی طور پہ کمیشن بنائے، اور ڈی پی او اور اس ایس پی اور خاص طور پہ اس آئی او اور اے ایس آئی جو ہے، ان ایس ایچ اوز کو سسپینڈ کرے، اور ایک کمیشن بنائے، اور اس کمیشن میں ان کو ایک ایسی سزا دی جائے تاکہ ایک عبرت کا نشانہ بنے، ایک مثال بنے۔ جیسے کہ ابھی پچھلے دنوں ایک مثال بنایا گیا ہے، پرائم منسٹر پاکستان ریاست مدینہ کے اندر پھر ایک فرشتہ کا ریاست مدینہ کے اندر، پھر ایک زینب کا ریاست مدینہ کے اندر، پھر ایک عزیز فاطمہ کا ریپ کر دیا گیا ہے۔ میری آپ سے اپیل ہے کہ آپ اس کا نوٹس لیں، اور خاص طور پہ اس ڈسٹرکٹ کی پولیس میں ان ذمہ دار بندوں کی تعیناتیاں کریں جو اس ڈسٹرکٹ میں، جو وہاں کے وڈیراازم کو ختم کر سکے، وہاں پر لوگوں کی استعمالوں کا تحفظ کر سکے، وہاں کے وڈیراازم کے خلاف کو جہاد کر سکے، کسی ایسے افسر کو لگایا جائے۔ میں
میں شکریہ ادا کرتا ہوں پیاس انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کا، وہاں پہ ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹر ہیں ڈسٹرکٹ بہاول نگر کے آفتاب نئی بٹو ایڈوکیٹ، جنہوں نے اس کے اوپر رپورٹ دی، اپنا سب کچھ تیار کیا، اور پیاس انٹرنیشنل ہیومن رائٹس نے اس چیز کو اٹھایا۔ میں کہتا ہوں باقی این جی اوز کو بھی سامنے آنا چاہیے تاکہ ان درندوں کے خلاف ایک جہاد ہو سکے۔ ہم سب کو جہاد کرنا پڑے گا، ورنہ نت نئے روز زینب، فرشتہ اور عزیز فاطمہ کی عزتیں لٹتی رہیں گی۔ تب تک کے لیے اجازت، اگلے کسی پروگرام میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔